فرمان الہی ہے، اے نبی آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنا ذمے اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کرنے کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم و حوا کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور قابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ حابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا تو اس طریقے کا رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا، اور
اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام نے کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو عائشہ ہادی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔